یہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بھروسے پر اللہ کی رضا کے ساتھ ایک طاقت اور ایک قوت بن کر کھڑے ہو جائیں باطل کے خلاف، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں، اور اس الیکشن میں کوئی بڑی دھاندلی کر لے، کوئی کچھ کر لے، اگر تعداد میں ہم زیادہ ہیں، اگر تعداد میں ہم ناقابل شکست ہیں، تو پھر کوئی بے ایمانی، کوئی کرپشن ہمیں جیتنے سے نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا غازی شو، اور میں ہوں مجاہد غازی۔ پاکستان میں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں موجود پاکستانی پریشان ہیں، بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے محب وطن پاکستانی بہت غور سے اس صورتحال کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، اس سے گزر بھی رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات جس نازک موڑ پر آ گئے ہیں، وہاں صرف ایک دن باقی ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ آیا ہم ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے، ایک ایسی راہ پر گامزن ہوں گے جو آزادی کی راہ ہے، ایک ایسی راہ پر گامزن ہوں گے جو خود مختاری کی راہ ہے، ایک ایسی راہ پر گامزن ہوں گے جو حریت کی راہ ہے، یا پھر آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، خود مختاری مفلسی اور ایک ایسی مجبوری میں تبدیل ہو جائے گی کہ جس سے چھٹکارا پانا مشکل ہوگا۔ عمران خان ایک ایسی آواز بن کر ابھرے ہیں کہ جس نے پاکستانی قوم کو بالکل اسی طرح جگایا ہے کہ جس طرح پاکستان کے بننے سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھنے والے ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس وقت کی مسلمان قوم کو جگایا تھا کہ جو مایوسیوں کا شکار تھی، جو ہر طرح کی ظلم اور ستم کا شکار تھی، اور یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی نمائندہ ان کو اس حالت سے نجات دلا سکتا۔ لیکن علامہ اقبال نے خواب دیکھا، انہوں نے اس قوم کو جگایا، اور قائد اعظم کی سربراہی میں مسلمانوں نے وہ جدوجہد کی کہ جو تاریخ میں آج تک کسی اور قوم نہیں کی۔ نہ ہی اس کی مثال ملتی ہے کہ اتنی کم مدت میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور صرف 7 سال کے اندر ایک وطن، ایک زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کے لیے نظریاتی بنیادوں پر وجود میں آیا۔ دنیا میں صرف 2 نظریاتی مملکتیں ہیں، ایک اسرائیل اور دوسرا پاکستان۔ اسرائیل کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی بڑی طاقتیں اس دنیا کی موجود ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کون ہے؟ افسوس کہ مسلمان ممالک بھی وقت پڑنے پر پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں دوستی منظور ہے، غلامی منظور نہیں، ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، ہم کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں، ہمارا دل ہماری وطن کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وطن کو ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد راستے پر چلائیں۔ لیکن چند بداندیش
چند کوتاہ نگاہ اس کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، سازش کرتے ہیں، اس کا تختہ الٹتے ہیں، پیسوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ قوم دیکھ رہی ہے۔ آج یہ موقع ہے، کل جب لوگ ووٹ ڈالنے باہر نکلیں تو وہ یہ سوچ لیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو آزاد کروا رہے ہیں طاغوتی قوتوں سے، ان طاقتوں سے جو پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنا نہیں چاہتی، جو پاکستان کی ترقی میں حائل ہیں۔ 3.5 سال کے بعد جب پاکستان معیشت میں، ہر چیز میں ایک ایسی پرواز بھر رہا تھا کہ جس کے بعد ستاروں سے آگے جہاں اور تھے، عشق کے امتحان اور تھے، مگر بعض افراد اس ترقی کو برداشت نہیں کر سکے، اپنے چھوٹے فائدوں کے لیے، اپنی مادی مفادات کے لیے، اپنی منفعت کے لیے انہوں نے اس قوم کے مفاد کو داؤ پر لگا دیا اور باہر کی طاقتوں سے مل کے ایسی سازش کی کہ جس سے ملک ایک مرتبہ پھر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میرے دوستوں، میرے ہم وطنوں، میرے ملک کے نوجوانوں، اب بھی وقت ہے۔ یہ جو پنجاب میں انتخابات ہو رہے ہیں، اگر اس میں تحریک انصاف کی اکثریت ہوتی ہے، وہ 13-14 سیٹیں جیت جاتی ہیں، تو پہیہ دوبارہ الٹا گھوم سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ نعرہ تھا، یہی وہ نظریہ تھا جس نے طول و عرض کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ اور جیسے ہی یہ مملکت وجود میں آئی، سازشی عناصر نے ایک مرتبہ پھر اپنے پر تولے۔ ہم نے دیکھا کہ 1971 میں ہمارے ساتھ جس طرح کی سازش کی گئی اور جس طرح سے ہمارے ملک کو توڑا گیا، وہ بھی ایک ایسا شاخسانہ ہے کہ جسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ اس وقت پھر پاکستان کی دشمن طاقتیں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تیار بیٹھی ہیں۔ وہ ایسے ایکٹرز کو پاکستان میں تلاش کرتے ہیں کہ جو پاکستان کو 2 لخت کرنے کے بعد اب کئی حصوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس مملکت خداداد کو اللہ کی رضا سے تخلیق کیا گیا تھا، وہ یقیناً اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے ہے۔ نوجوانوں، دوستوں، ساری سازشیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، جس طرح جمہور کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، جس طرح صحافیوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، جس طرح اس بات کا اندیشہ ہے کہ اتوار کو جو الیکشن ہوں گے، اگر کسی کے حق میں نتائج نہیں آ رہے ہوں گے، بڑی سازش ہوگی، اور اس سازش کے نتیجے میں جو جیتنے والے ہیں، جو حقدار ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ ہار جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ایک ایسے فساد کو کوئی روک نہیں سکتا جو اس ملک میں نفرتوں کی بنیاد پر جنم لے گا۔
لوگ تقسیم ہو جائیں گے اور نیوٹرلز پر سے لوگوں کا اعتماد بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ ہماری فوج ہماری آن ہے، ہماری فوج ہماری شان ہے۔ ہم اپنی فوج کی جو عزت کرتے ہیں، اس سے جو محبت کرتے ہیں، وہ کسی کو بتانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا جوان جو سرحد پر کھڑے ہو کر اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے ان تمام قوتوں کے سامنے کہ جو اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں، ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے۔ لیکن جو قوتیں، جو طاقتیں ہر جگہ موجود ہیں، ہر ادارے میں موجود ہیں، جو پاکستان کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتی، جو عوام کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر رہی ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو رسوا کرے۔ وَعِزُّ مِن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مِن تَشَاءُ، عزت دینے والا اور عزت لینے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کے انجام دیکھے ہیں۔ مسولینی کو لوگوں نے جھنڈے پہ لٹکا دیا تھا، ہٹلر کا انجام لوگوں کے سامنے ہے، فرعون کا انجام لوگوں کے سامنے ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے زمانے میں اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور ظلم و ستم کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان کے انجام سے لوگ واقف ہیں۔ آج ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو سب کچھ، جس طرح انہوں نے عمران ریاض خان کو قید میں ڈالا، جس طرح انہوں نے عمران ریاض خان پر ظلم و ستم کیا، اور حتیٰ کہ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ زہر دینے کی کوشش کی، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک فیصلہ کرنے والا، ایک دیکھنے والا جو ہر جگہ موجود ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس سے چھپ نہیں سکتے۔ عدالتیں ان کو آسانیاں دے دیں، عدالتیں ان کو رہا کر دیں، عدالتیں انصاف کی دھجیاں اڑا دیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن ایک عدالت ایسی ہے کہ جو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ اللہ کی عدالت ہے، اور اللہ کی عدالت میں صرف انصاف ہے۔ لوگوں کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں اپنے ملک کے اداروں سے کہ اتوار کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں خدارا اپنے آپ کو حقیقت میں نیوٹرل رکھیں، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش نہ کریں۔ عوام کی جو قوت ہے، وہ قوت اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مصلحت سے ان میں آئی ہے۔ اس سے لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ساتھ دیں ان لوگوں کا جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، ساتھ دیں ان لوگوں کا جو محب الوطن ہیں، ساتھ دیں ان لوگوں کا جو کرپٹ نہیں ہے، ساتھ دیں ان لوگوں کا جو پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، ساتھ دیں ان لوگوں کا جو انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے اور عدل کا نظام نافذ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب، میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے، کل
जौक दर जौक बाहर निकलेंगे और इस इलेक्शंस में, इन इंतखाबात में अपने वतन की हिफाजत के लिए जो हम जिहाद कर रहे हैं, जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इसमें हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के मुत्तहिद होकर एक ऐसी क़ुव्वत बनेंगे कि जिसको कोई शिकस्त न दे सके। आपसे दरख्वास्त है, जो भी उन इलाक़ों में रहते हैं जहाँ पर ये ज़मीनी इलेक्शन इंतखाबात हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें। अगर वो खुद नहीं निकल सकते, कोई मजबूरी है, तो जो लोग उनकी मदद कर सकते हैं, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स पर, ट्रक्स में, जिस तरह भी हो, लोगों को बाहर निकालें, उन्हें लेकर जाएं और ले जाकर वोट डलवाएं। और जो लोग इस इंतज़ाम में मुकर्रर किए गए हैं कि वो निगरानी करें कि धांधली ना हो, वो निगरानी करें कि कोई गड़बड़ ना हो, वो बहुत ही हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ अपनी जगहों पर जमे रहें। यही हमें सोचना चाहिए कि हम अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह की रज़ा के साथ एक ताकत और एक क़ुव्वत बनकर खड़े हो जाएं बातिल के ख़िलाफ़, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें और इस इलेक्शन में कोई बड़ी धांधली कर ले, कोई कुछ कर ले, अगर तादाद में हम ज़्यादा हैं, अगर तादाद में हम नाकाबिल शिकस्त हैं, तो फिर कोई बेईमानी, कोई करप्शन हमें जीतने से नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।